I knew that I will get a few balls once I get set, but amazing. I would like to compliment Mohammad Amir, especially with the way he bowled. I actually congratulated him while I was batting. I was so happy to play that kind of a spell. And I've always said he's a world-class bowler, and hats off to the way he bowled, and God bless him. Times میں کھیلا ہوں bowling. I think محمد عامر ہیں پاکستان کے جو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں 2-3 جو ٹاپ کے بولرز ہیں. One of the toughest bowlers to beat. One of the toughest bowlers I have played in my career. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. محمد عامر کی جتنی بھی تعریف کر لو وہ کم ہے. وہ لیگ کرکٹ میں ہو, ڈومیسٹک یا پھر پاکستان ٹیم میں ہو, انہوں نے ہمیشہ سے ہی پاک ٹیم کے لیے کمال کی باؤلنگ کی. وراٹ کوہلی نے کئی بار محمد عامر کی بولنگ کی تعریف کی, مگر افسوس پی سی بی کی نا انصافی کی وجہ سے یا پھر مصباح وقار بائی کی وجہ سے محمد عامر جیسا باؤلر ہاتھ سے نکل گیا, اور مزید ایسے ہی کھلاڑی پاک ٹیم کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. ارے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ہیرو شاہد خان افریدی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور انہیں الوداعی میچ نہیں دیا, تو باقی کھلاڑیوں کو کیا دے گا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اسٹیو اسمتھ اور کئی بھارتی اسٹار اور میڈیا میں اگر وسیم اکرم اور شعیب اختر کے بعد کسی پاکستانی کی تعریفیں ہوتی ہے تو وہ محمد عامر ہے. آج کی اس ویڈیو میں محمد عامر کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کی وجہ کیا تھی اور سابق کرکٹر کے خیالات کے بارے میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا محمد عامر انگلینڈ جانے والے ہیں یا انگلینڈ کے لیے کھیلنے والے ہیں یا پھر انگلینڈ شفٹ ہونے والے ہیں. مگر اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ محمد عامر اپنا فیصلہ بدلے تو کمنٹ میں محمد عامر کے لیے آواز ضرور اٹھائے, ورنہ پی سی بی اپنی منمانیاں کرتا رہے گا اور ہم یوں بس دیکھتے رہیں گے. اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. محمد عامر کے اعلان کے بعد میری آپ بھائیوں سے مختصر درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, کیونکہ آخر اور درمیان میں آپ بھائیوں کو وہ راز بھی مل جائے گا جس کی وجہ سے محمد عامر نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے یا پھر محمد عامر کی واپسی ہو بھی سکتی ہے. محمد عامر کے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بیان پر قومی ٹیم کے سابق ماہ ناز کپتان اور سابق چیف سلیکٹر انزمام الحق نے بھی اپنا رد عمل جاری کر دیا. انزمام الحق کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا نہیں, اگر کھلاڑی اس طرح دل شکستہ ہوں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. انزمام الحق کا کہنا تھا کہ سب ایک ٹیم ہے اور سب کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اگر بورڈ محسوس کر رہا ہے کہ پلیئر کو مینجمنٹ سے مسئلہ ہے تو اس پر بات چیت کرنی چاہیے. محمد عامر کو کوئی شکایت تھی تو انہیں بورڈ سے بھی بات کرنی چاہیے تھی. جبکہ اس کے علاوہ محمد عامر کے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر شاہد خان افریدی بھی میدان میں آ گئے ہیں. شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ عامر کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ میرے لیے حیران کن ہے, کیونکہ زندگی میں چیلنجر آتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کے حق میں ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ الگ سوچ رکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جائے. آپ میں کرکٹ باقی ہے اور وقت ہے, تو میرا خیال ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر آپ کو کرکٹ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ قابل ہے تو ٹیم میں اپنی کارکردگی سے کم بیک کریں. شاہد خان افریدی کا مزید کہنا تھا کہ محمد عامر کا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. مجھے جب پتا چلا تو میں نے محمد عامر سے بات کی اور اسے مشورہ دیا کہ آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں. آپ نے کافی کرکٹ کھیلی ہے اور اچھے پلیئر کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ ہمیشہ ایک باپ کا کردار نبھاتا ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے. ہمارے کلچر میڈیا میں یہ چیز نہیں ہے, پلیئر سے بات نہیں کی جاتی. بورڈ کوشش کرتا ہے کہ نئے لڑکوں کو چانس دیا جائے. میں اس حق میں ہوں کہ نئے لڑکوں کو موقع ملنا چاہیے اور یہ اچھی بات بھی ہے, لیکن سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ بورڈ اور مینجمنٹ کے ساتھ مسائل رہے ہیں. جبکہ محمد عامر کے ریٹائرمنٹ پر شعیب اختر بھی بول پڑے ہیں. سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے. مائکرو بلیگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ محمد عامر کو میرے حوالے کر دے, پھر دیکھیں وہ میدان میں کیسے حیران کرتا ہے. شعیب اختر نے کہا کہ محمد عامر کو ضائع نہ کرے. محمد عامر ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے. جبکہ اس کے علاوہ پڑوس سے بھی محمد عامر کے حق میں آوازیں بلند ہوئی ہے. بھارتی آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے کہا ہے کہ انہوں نے لنکا پریمیئر لیگ میں محمد عامر کا سامنا کیا تھا, ان میں ابھی بہت کرکٹ باقی ہے. لنکا پریمیئر لیگ میں انہوں نے محمد عامر کا سامنا کیا اور ہمیشہ کی طرح بہترین بولنگ کر رہے تھے, ان میں بھی کافی کرکٹ باقی ہے. بھارتی آل راؤنڈر نے محمد عامر کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اب بات کرتے ہیں کہ آخر محمد عامر نے تمام تر فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کیا. محمد عامر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ماحول بن چکا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ مینجمنٹ کے اندر کھیل سکتا ہوں. میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں, مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہر بات پر مجھے طنز کیا جاتا ہے. میں نے 2010 سے 2015 تک بہت ٹارچر برداشت کیا ہے, کرکٹ سے دور رہا اور جو واقعہ ہوا اس کی سزا بھی کاٹی. مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پی سی بی نے تم پر بہت سرمایہ کاری کی ہے. میں 2 بندوں کو کریڈٹ دیتا ہوں
جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ان میں نجم سٹی اور شاہد خان افریدی شامل ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جبکہ باقی ٹیم کہہ رہی تھی کہ ہم نے محمد عامر کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں بھی سپورٹ کیا۔ محمد عامر کا کہنا تھا کہ میں نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے کا ذاتی فیصلہ کیا، لیکن اسے لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ پتہ نہیں، میں ملک کے لیے کھیلنا نہیں چاہتا۔ محمد عامر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے دبے لفظوں میں کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے مستقبل کے پلان میں نہیں ہو۔ محمد عامر کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے میں بہت سے نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ نوجوان اپنی صلاحیتوں کا احترام کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ دولت کو عزت پر فوقیت نہ دے، عزت ایک مضبوط کردار رکھنے سے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ دنیاوی چمک دمک سے۔ رمیز راجہ نے فاسٹ بالر محمد عامر کی ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپر اسٹار کے یوں باہر چلے جانے کا افسوس ہے۔ یاد رہے کہ 1.5 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ محمد عامر اب پاکستان کے لیے مزید کھیلنا نہیں چاہتا، اور محمد عامر نے برطانیہ میں مقیم نرجس سے شادی کی تھی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ محمد عامر مزید پاکستان کے لیے کھیلنا نہیں چاہتے، مگر حقیقت یہ نہیں جس کا ذکر محمد عامر نے خود بھی کیا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان موجودہ سلیکشن کمیٹی کی وجہ سے کیا، اور ایک سوال میں محمد عامر نے کہا کہ موجودہ حالات میں ٹیم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ محمد عامر مزید ملک کے لیے کھیلنا چاہتا ہے، مگر انہیں اس سلیکشن کمیٹی پر اعتراض ہے۔ اگر محمد عامر صرف اکیلا ہوتا تو مان لیتے کہ محمد عامر ملک کے لیے کھیلنا نہیں چاہتا، مگر یہاں تو کامران اکمل، احمد شہزاد، جنید خان، عمر اکمل، عثمان خان شنواری اور مزید کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو اسی پی سی بی کا نشانہ بنے اور مزید ایسے ہی نشانہ بنتے رہیں گے۔ خیر، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا نقصان ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ محمد عامر اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، اور اصولاً سلیکشن کمیٹی کو بھی محمد عامر سے بات کرنی چاہیے۔ امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔